بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد لیاقت نقشبندی صاحب خطیب اعظم جرات و جٹاں، آپ سب کے نعروں کی گونج کے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، علماء اہل سنت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ووسيلة نجاتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد بعدد علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. سب درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. نہایت ہی واجب الاحترام حضرات معتکفین، مسجد اور مدرسہ شریف کی انتظامیہ، دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف کے خدام اور دیگر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ کے پاک گھر میں اعتکاف کر رہے ہیں۔ یہ جو معیت ہے نا، یہ درباران مقدسہ کی، بات بڑی سادہ ہے اور کوئی اس میں الجھن نہیں ہے۔ جس طرح جینا ایک جیسا نہیں، ایسے ہی مرنا بھی ایک جیسا نہیں۔ جیسے مرنا ایک جیسا نہیں، ایسے ہی جو اگلے احوال ہیں نا وہ ایک جیسے نہیں۔ اس دنیا میں جو سکہ چلتا ہے اس کا نام روپیہ ہے، ریال ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، یورو ہے، لیکن جب اس جہان سے کٹ کے بندہ قبر والے جہان میں جاتا ہے تو وہاں پر جو سکہ چلتا ہے اس کا نام نیکیاں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے بندوں کا تعلق بھی ہے۔ میں آپ کو جو جملہ عرض کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دو حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ دو حالتوں میں سے ایک حالت قبر کی ضرور ہوتی ہے۔ کافر کی قبر، منافق کی قبر، بے ایمان کی قبر، لیکن قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، جو مومن کی قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ پھر اللہ کریم نے اپنے بندوں کے درجات رکھے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کیا، من تعلم العلم لیحیی بہ الاسلام، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو دین کے مسئلے بتائے، اسلام کو زندہ کرے، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کے
اور نبیوں کے درمیان جو جنت دے گا، اس کی اور انبیاء کی جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اس کی جنت، یہ خادم اسلام کی، یہ خادم دین کی، یہ آپ کو اللہ اللہ سکھانے والے کی جنت ادھر ہوگی، اگلی منزل انبیاء کی ہوگی۔ تو آپ گویا کہ ایک یہ بھی جنت ہے جہاں بیٹھے، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جنت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو فرتعو، کچھ کھایا پیا کرو، وہاں سے کچھ چر لیا کرو، منہ مار لیا کرو۔ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، حضور وہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ قال المساجد، فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ قیل ومرتعو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے آقا وہاں سے کھانا پینا کیا ہے؟ فرمایا قال سبحان اللہ، قال سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دیجئے قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ جنت کے پھل کھانا ہے۔ آپ جنت میں بیٹھے ہیں، جنت کے پھل کھا رہے ہیں، اور قرب میں اللہ کے نیک بندوں کی اعلیٰ جنتیں تمہارے پاس ہیں، یعنی بڑے نیک اور عجب اور پاکیزہ ماحول میں اللہ کریم جل مجدہ نے آپ کے لیے یہ جگہ منتخب کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ آپ کو، مجھے، سب کو اس کی برکات سے نوازے۔ مجھے جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے علم اور علم سے متعلقات کو بیان کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جو علم کا مرکز ہے، جو علم کا خزانہ ہے، جو علم کا معدن ہے، جہاں سے علم کی شاخیں پھوٹتی ہیں، وہ ہے قرآن۔ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کریم جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سارے علم وہ خشکی کے ہوں، وہ تری کے ہوں، ہم نے اس میں رکھ دیے۔ سارے علموں کا خزانہ قرآن ہے، اور جنہیں قرآن ملا، جنہیں یہ علم بارگاہ نبوت سے عنایت ہوا، جب ان کی زبان کھلی تو جناب شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، روکھی سوکھی قبول ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے وہ یہ ہے رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم۔ باب مدینۃ العلم نے فرمایا کہ میں اس پہ راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، ایک مرتبہ کھا لیتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کھاتے، قبول ہے۔ اور یہاں پر یہ جملہ بنیادی طور پر عرض کر دوں
ٹھیک ہے یہ پیسے دنیا کی ضرورت ہیں، لیکن جس عالم نے علم کے متعلقین، علم کے خدام اس بات کو سن لیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عالم نے، جس حافظ نے، جس قاری نے کوٹھی والے کی کوٹھی دیکھ کر شکوہ کیا، ہائے میری تو کوٹھی نہیں ہے، جس قرآن والے نے کوٹھی کو دیکھ کر اپنی غربت کا رونا رویا، اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اور ناشکری جب آئے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے کفر کیا۔ لہذا اے حفاظ، اے قراء، اے علماء، اے طلباء، اس روکھے سوکھے پہ راضی رہیے، آمدن برسر مطلب۔ میں نے 2 جگہ سے کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پہلے پارے کی آخری آیات مجیدہ ہیں، ان میں میرا اللہ، یہ آیت نمبر 121 ہے، اللہ کی نہیں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا علم دیا، قرآن دیا، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو ڈوب کر پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو اپنے اوپر وارد کر کے پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ کہیں تجھ میں خامی تو نہیں۔ قرآن دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو سبق سکھانے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت۔ یہ حق تلاوت ہی بڑا ایک وسیع جملہ ہے، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کو سیکھتے ہیں، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح سیکھا جائے۔ پڑھانے والے کا یہ حق ہے کہ وہ صحیح پڑھائے، قرآن پاک پڑھنے والا صحیح پڑھے اور پڑھانے والا صحیح پڑھائے، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہماری یہ جو پہلی سے پہلے کلاسیں ہیں نا، انہیں کیا کہتے ہیں جی؟ پریپ، نرسری، یہ آپ کو نام مجھ سے زیادہ یاد ہے۔ یہ جو پہلی کلاس سے آج کل نئی کلاسیں بن گئی ہیں، یہ پریپ، یہ نرسری، یہ فلاں، یہ وہ، ان کو جو پڑھانے کے لیے استانیہ یا ٹیچر بھرتی کیے جاتے ہیں، آج کل انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ گریجویٹ ہیں۔ اسکول کی انتظامیہ، اسکول کا پرنسپل ان سے سوال کرتا ہے جی آپ گریجویٹ ہیں؟ گریجویٹ کا مطلب ہے کہ کم از کم آپ بی اے ہیں، آپ نے 14 جماعتیں پڑھی ہیں۔ اگر 14 جماعتیں آپ نے پڑھا ہے تو پھر آپ اس پریپ کو پڑھانے کے لیے ہم آپ کو استاد رکھتے ہیں۔ جناب مقتدی صاحبان، کبھی آپ نے حافظ صاحب سے، اپنے امام صاحب سے یہ کہا ہے 12 شریعت پڑھی جائے؟ چلو یار زیادہ نہیں،
مجھے یاد ہے میں مدینہ طیبہ میں تھا تو ایک استاد تھے، مجھے پتہ ہے کہ الحمدللہ میرا داد بہترین ہے. لفظ داد کو ادا کرتے ہوئے میں نے عربیوں سے داد پائی ہے. لیکن استاد سے ان سے میں نے عرض کیا حضور داد ٹھیک ہے. فرمانے لگے ابھی محنت کی شدید ضرورت ہے. قاری صاحب ابھی محنت کی اشد ضرورت ہے، ابھی محنت کی شدید ضرورت ہے. اور یہی ضاد جب میں نے عربیوں کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کہا انت استاد العرب. ہماری صورتحال کیا ہے؟ ضاد تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں تا اور طا کا فرق معلوم نہیں. تا الف با تا اور طا وا، ہمیں تا اور طا کا فرق نہیں آتا اور ہم امام ہیں. صاحب شامی نے مسئلہ لکھا ہے، سن لیجئے. من لم يفرق بين الالف والعين وكذلك بين الحاء والخاء وكذلك بين السين والصاد وكذلك بين الدال والضاد وكذلك بين الكاف والقاف لا يجوز صلاته. جو الف اور عین میں، دال اور داد میں، قاف اور قاف میں، سین اور صاد میں فرق نہیں کر سکتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ بسبب تغیر المعنی، اس لیے کہ معنی بدل جاتے. اور جب امام کی نہیں ہو رہی تو یہ جتنے ہمارے آج کل کے یہ لچھے دار مقرر ہیں نا، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کملی والے آقا کریم شر الناس کون ہے؟ فرمایا وہ علماء جو عمل نہیں کرتے. بہرحال میں آ رہا ہوں آگے. پہلا حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ اس کو صحیح پڑھا جائے اور اس کو صحیح پڑھایا جائے. خدا کے لیے صحیح پڑھیے اور صحیح پڑھائیے. اس کا دوسرا حق اس کو سمجھیے. اس کا تیسرا حق اس پر عمل کیجئے. میرے رب نے فرمایا جو قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، انہی کا قرآن پہ ایمان ہے. جی اسی ماننے ہیں قرآن نو نہیں. کیا قرآن کو پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. اور جب آتی ہے جو میں جملہ کہنے والا تھا، میں جو اگنور کر کے جا رہا تھا، نہیں جاتا، کہہ کے جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے، دراصل یہ ہے کہ میں آپ حضرات کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اس لیے میں یہ جملہ چھوڑ کے جا رہا تھا، مگر نہیں، دل نہیں مانا، پھر دوبارہ لوٹ آیا ہوں. اور جب آتی ہے بچے کو پڑھانے کی باری، قرآن پڑھانے کی باری، تو جی ہم 200 روپیہ ٹیوشن دیا کریں گے، آپ آ کے پڑھا جایا کریں گے نا. وہ چونکہ جو گھر سے بھاگ کے آیا ہے، وہ دوسرے تیسرے ملک سے بھاگ کے آ گیا ادھر، 2 پارے 3 پارے 10 پارے یاد کیے تھے، یہاں آ گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اپنا پتہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے چلو یار 200 روپے دی ٹیوشن لگ گئی، 200 دی کل اور لگ جائے گی. انگلش کا ٹیچر، میں ایک بچے کو میں بایو پڑھانے کے لیے استاد ڈھونڈ رہا تھا، تو جس ماسٹر صاحب سے میں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ایک لڑکا ہے وہ پڑھاتا تو ہے لیکن یہ گلی میں آ رہا ہے، انہوں نے 5000 روپیہ دیا ہے، وہ راضی نہیں ہے.
علم، دنیا کے علم پڑھانے کے لیے اور پڑھوانے کے لیے ہم 1 گھنٹے کے لیے 5000 روپیہ ایک بچے کی فیس دے رہے ہیں، لینے والا راضی نہیں، اس کا مطالبہ ہے مجھے 10,000 ملے۔ میرے بھائی اگر یہ انگریزی کی ٹٹ-بٹ پڑھانے والا، ٹٹ-بٹ آج کہنا اسے گناہ ہے، کیونکہ آج علوم میں ایک علم ہے اور اس علم کی برتری ہے۔ جب علم کی برتری تھی، جب عربی کی برتری تھی، جب قرآن کی برتری تھی، تو آج سے صرف 200 سال پہلے، آج سے کتنے سال پہلے؟ صرف 200 سال پہلے آکسفورڈ امریکہ میں جب کوئی عربی میں تقریر کرتا تو لوگ کہتے واہ عالم ہوا کہ آج جو وہاں مشکل اور جدید انگلش کے لفظ استعمال کرے گا اسے لوگ عالم کہیں گے۔ میرے بھائی، ہم دنیا کے علوم کے لیے 5-5 10-10 ہزار روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن پر ہم خرچ کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو پڑھاتے ہیں، جو قرآن، یہی ہیں وہ جن کا قرآن پر ایمان ہے۔ جو قرآن پہ خرچ کرتے ہیں یہی ہیں وہ جن کا قرآن پر ایمان ہے۔ جو قرآن کی طرف متوجہ نہیں، جو اسے پڑھتے نہیں، جو اسے پڑھاتے نہیں، جو اس پر خرچ نہیں کرتے، پتہ ہے وہ کون ہے؟ سنیے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو کہتا ہے چھوڑو یار کوئی گل نہیں، خیر ہے، وہ کون ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو قرآن کا، قرآنی علوم کا انکار کرتے، اس پر توجہ نہیں دیتے، اس پر خرچ نہیں کرتے، اس پر محنت نہیں کرتے، میرے رب نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہیں خسارے والے۔ دو جہان کی بدبختیاں اور خسارہ ان کے نصیب میں ہے۔ اب میں یہاں اپنی بات کو ابتدا سے شروع کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھاتا ہوں۔ یاد رہے، دنیا میں جتنی کتابیں آسمانی ہیں ان سب سے آج تک جو اپنے اصلی انداز میں زندہ ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہ قرآن مجید کے حروف لکھنے، سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے فرمایا اولی کو، اولو الالباب کو ایسے لکھو، اس کے درمیان واو ڈالو، واو پہ کچھ نہ رکھو، اس کی لام پر پیش پڑھو۔ اولی کے لیے یا فالتو ڈالنے کے لیے مجھے حضور نے حکم دیا، یہ مسمہ کے آگے یا لکھنے کے لیے مجھے آپ نے تربیت فرمائی۔ میرے بھائی، جس طرح میرے نبی نے اپنے صحابہ کو قرآن لکھایا تھا آج اسی طرح موجود ہے، جس طرح پڑھایا تھا الحمدللہ آج اسی طرح پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کا جو پس منظر قرآن نے بیان کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں ابتدائی بات پر عرض کرنے والا ہوں، اور وہ یہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے لوگوں سنو، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرا اللہ کہتا ہے ہمارے ذمہ ہے۔ تھوڑی سی اب آپ کی توجہ چاہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ کون ہیں؟ ہم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی، جب جگہ خریدی تو اس کی قیمت دینے کا وقت آیا تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا کملی والے آقا کریم میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ جتنے کا سودا ہوا ہے نا، اتنے پیسے میرے پاس ہیں، اجازت دیجئے کہ مسجد کے پیسے میں ادا کر دوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج یہ کسی اور کا حصہ ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو پھر اس کے بعد مدینے والے حاضر ہوئے، عرض کیا آقا کریم ہمیں اجازت دیجئے ہم سارے چندہ اکٹھا کر کے ہم سارے مدینے والے مل کے اس کے پیسے دیتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، اس کے پیسے ہم دیں گے۔ اس کے پیسے کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ اس کے پیسے جی، اس کے پیسے جی کون دے گا؟ اس کے پیسے ہم دیں گے۔ سائل زیر لب کہہ دیتے ہیں حضور ہمیں پتہ ہے آپ جس سواری پہ چڑھ کے آئے ہیں اس سواری کی قیمت تو آپ نے مکائی ہے مگر دی نہیں، یہ سواری بھی ادھار ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اس کے پیسے ہم دیں گے۔ اس ہم سے کون مراد ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہم سے مراد ابو بکر ہے۔ ہاں، اس ہم سے مراد کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اس کے پیسے ابو بکر صدیق ادا کرے گا۔ میرے دوستو، مسجد نبی کی پہلی جگہ جو خریدی گئی، اس کے جس نے پیسے دیے، اس کے پاس جس کے حقوق ملکیت ہیں، اس کا نام ابو بکر ہے۔ اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر یہ جگہ، جب اس جگہ، چونکہ یہ جگہ بڑی قیمتی تھی، یہ جگہ بڑی، اس کے لیے چندے کے پیسے میرے رب نے پسند نہیں کیے۔ حضرت ابو ایوب کا مال بڑا پاک تھا، لیکن اسے بھی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے اس جگہ کے لیے، اس جگہ کی قیمت کے لیے، یہ جگہ، یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کی قیمت کے لیے جو پیسہ قبول کیا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ جب اس کے مال کا ذکر کیا نا قرآن نے، فرمایا وَمَالَهُ يَتَزَكَّى، اس کا مال بھی پاک ہے، اس کا مال بھی پاک ہے، اور یہ مال خرچ کرتا ہے باقی مال کو مزید پاک کرنے کے لیے۔ وَمَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، اور یہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، چاہتا ہے کہ مجھ پر رب اعلیٰ راضی ہو جائے۔ جب اس جگہ کی حقیقت کو، اب جب اس جگہ کے پس منظر کو میرے رب نے بیان کیا تو اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا، محبوب نے فرما دے ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والا یہ میری مسجد کا حصہ، یہ جس کی قیمت ابو بکر نے ادا کی ہے، ما بین بیتی و منبری، میرا گھر اور میرا منبر اور اس کے درمیان والی یہ ساری جگہ، یہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ پتہ ہے کس جنت کا باغ ہے؟ یہ جنت فردوس کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں وہ سنیے، میرے رب نے فرمایا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرے نبی یہاں فرما رہے ہیں اس کی قیمت ہم دیں گے۔ میں نے رب سے پوچھا اللہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ انا، ہم اس کے محافظ ہیں، وہ لشکر جو آپ اس قرآن کی حفاظت کے لیے استعمال کریں گے وہ لشکر کون سا ہے؟ اس کے پاس اسلحہ کیسا ہے؟ وہ کتنا جدید ہے؟ وہ ذرا مجھے اس کا تعارف ہو جائے تو سبحان اللہ۔ میرے رب نے فرمایا میں جب اس قرآن کی حفاظت کروں گا تو چھوٹے چھوٹے 8-10 سال کے ننھے بچے لے لوں گا، پھر ان کو ان کے سینے میں اپنی اس کتاب کو اتار دوں گا، اور جب میری کتاب کے وہ محافظ ہوں گے تو دنیا والوں تمہارے سامنے میرا یہ اعلان ہوگا کہ یہ ہے میری وہ فوج جس فوج سے میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، ہائے ہائے، یہ فوج جس فوج سے اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کرتا ہے، اس فوج کو رسول اللہ اپنا مہمان کہتے ہیں۔ اس فوج کو رسول اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اپنا مہمان کہتے ہیں۔
یہ قرآن کے خادم، یہ قرآن کے طلبہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے، اور حدیث پاک ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے فلیکرم، یہ لام امر کی ہے، میرے محبوب فرما رہے ہیں فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ میں اپنے مہمان کی عزت کرے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ میرے دوستو، اگر یہ مہمان رسول ہیں تو ہمیں اپنے مہمان سے بڑھ کر رسول اللہ کے مہمان کی عزت کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہماری جانیں بلا، ہمیں تو پتہ ہے یہ چودھری صاحب آگے ہیں، یہ نواب صاحب آگے ہیں، یہ فلاں صاحب آگے ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے۔ میں نے یہ تجربے میں دیکھا ہے، میرے باپ کا ختم ہو پوری دنیا مفت کھائے، پوری دنیا مفت کھائے، چودھری مفت، مسکین مفت، برادری مفت، دوسرے مفت، تیسرے مفت، لیکن جب آئے مہمانان رسول کی باری، مدرسے کے طلبہ آگے ہیں، تم ذرا 2 قرآن پڑھو، پڑھ لیے 2 قرآن، چلو یار 72ویں سورۃ یاسین بھی پڑھ دیو، پڑھ لی، اور چلو درود تنجینہ دیاں بھی 2 تسبیحیں پڑھ دیو۔ میرے باپ کا ختم ہو، مر جانے کا مقام ہے، پوری دنیا مفت کھائے لیکن رسول اللہ کے مہمان ملازمت کر کے کھائیں، محنت کر کے کھائیں، مزدوری کر کے کھائیں۔ ہم نہیں سمجھے مزاج پیغمبر کو۔ اس دفعہ میں حاضر تھا رمضان پاک سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو انہوں نے ایک عجائب گھر بنایا ہے، انہوں نے پرانا نقشہ، عہد نبوی کے جو نقشے تھے نا، کوشش کی ہے اس سانچے میں کچھ ڈھال کے لوگوں کو دکھایا جائے۔ تو میں نے بڑی عجب چیز دیکھی، مسجد نبوی پر چھت کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ کے مہمان اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے چبوترے پر چھت ہے۔ ترجیح کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ساری مسجد نیچی ہے، عہد نبوی میں مسجد کی سطح نیچی ہے، اور جہاں رسول اللہ کے مہمان بیٹھتے ہیں اسے کہا جاتا ہے صفہ۔ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں؟ صفہ کے معنی ہوتے ہیں تھڑا، صفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تھڑا۔ عبادت کرنے والوں کے لیے جگہ نیوی، سجدے والوں کے لیے جگہ نیوی، لیکن رسول اللہ کے مہمانوں کے لیے تھڑا۔ اور تم قرآن والے ہو، تم قرآن پڑھتے ہو، تم میرے مہمان ہو، تم ذرا اونچے بیٹھو۔ ہماری ترجیحات بڑی عجب ہے۔ سنیے رسول اللہ کی ترجیحات کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابی ہریرہ مشہور حدیث ہے، ہر بندہ جو علماء کا واعظ سنتا ہے اور ہر طالب علم جس نے تھوڑا سا بھی پڑھا ہے اسے یہ حدیث یاد ہے۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس وقت جب جس وقت کا یہ واقعہ ہے، اس وقت یہ باقاعدہ طالب علم نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے۔ ان کی صورتحال یہ تھی کہ انہیں بڑی بھوک لگی تھی، بھوکی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے یہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، حضرت فاروق اعظم کے پاس گئے۔ جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں جب آپ کے پاس جاؤں گا تو آپ مجھے کھانے کی دعوت دیں گے۔
میں کہوں گا حضور ٹھیک ہے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ذرا، لیکن ہوا ایسا کہ نہ بارگاہ ابو بکر سے اور نہ حضرت فاروق اعظم کے گھر سے یہ پیشکش ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے، اور صورتحال یہ ہے جیسے شام کے وقت روزے دار کا منہ ہوتا ہے نا وہ ذرا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا منہ بتا رہا ہے کہ بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ بھوک کی کیفیت یہ ہے کہ بھوک چہرے پر پڑی جا رہی ہے۔ اس دوران ایک مائی آئی اور اس نے آ کے ایک پیالہ دودھ کا، بکری کا ایک پیالہ دودھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب دودھ کا پیالہ پیش کیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو رکھ دیا۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا بطن میرا بطن پکار رہا تھا الجو 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 الجو۔ ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا بطن ہائے بھوک ہائے بھوک ہائے بھوک ہائے بھوک، میرا پیٹ یوں کر رہا تھا۔ میرے دوستو رحمت للعالمین ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا ابو ہریرہ کی الجو 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 سن رہے ہیں، لیکن پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھو اور میرے مہمانوں کو بلا کے لاؤ۔ ابو ہریرہ اٹھو اور صحابہ صفہ کو بلا کے لاؤ۔ ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ صفہ کو، مہمان رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پڑھنے والوں کو بلانے جا رہا تھا۔ میری ٹانگیں مجھے جواب دے رہی تھیں اور میرا دل مجھے کہہ رہا تھا ابو ہریرہ پہلے تو شاید امید تھی تجھے کچھ مل جائے گا، اب یہ 70 لوگ ہیں، ایک پیالہ دودھ ہے، اب تجھے ملنے والا کچھ نہیں۔ میں گیا، جا کے بلایا، سارے آئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بٹھا دو۔ ایسے سارے حلقے میں بیٹھ گئے۔ جب حلقے میں بیٹھ گئے تو مجھے حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے آقا کریم نے فرمایا خذ قدحا، ابی ہریرہ یہ پیالہ اٹھا اور اٹھا کے انہیں پلا۔ میں نے پیالہ اٹھایا، میں نے پیالہ اٹھانے کے بعد انہیں پیش کیا، ایک نے پیا، پھر دوسرے نے پیا، پھر تیسرے نے پیا۔ میں جب 2-3 پی چکے نا تو پیالہ بھرا ہوا تھا، میں پھر پیالہ لے کے آگے بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ وہ 70 کے 70 سارے صحابہ نے جی بھر کے، صحابہ صفہ نے، کس نے؟ صحابہ صفہ نے، یہ جو مہمان رسول ہیں، یہ جو میرے رب کا لشکر ہے قرآن کی حفاظت کے لیے، یہ مدرسے کے طلباء کو صرف طلباء نہ سمجھو، یہ یاد رکھو یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ کافر ایسے ہی نہیں اس سے ڈرتا، اسے پتا ہے کہ یہ اللہ کا لشکر ہے اور یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ میرے بھائیو آؤ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ جب 70 پی چکے تو حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو مسکرا کے کہتے 70 صحابہ نے جب پیٹ بھر لیے، اب ابو ہریرہ کے لبوں پر مسکراہٹ ہے اور فرماتے ہیں لوگوں سنو، میری آنکھیں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ پیالہ پہلے زیادہ بھرا ہوا تھا کہ اب زیادہ بھرا ہوا تھا۔ 70 لوگوں نے، سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر؟ ابو ہریرہ ذرا بتا تو صحیح، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے جی بھر گیا؟ میرے دوستو اب حضرت ابی ہریرہ کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میرے نبی فرماتے ہیں اشرب یا ابی ہریرہ۔ جناب ابی ہریرہ پیالہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے پی رہے، بھوک ہے، شدت کی بھوک ہے، مرضی کی چیز ہے۔
اشتہا بھی ہے اور جو کھانا ہے یہ بھی مزے کا ہے، طبیعت کے مطابق ہے، خوب پیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے کیا تو میرے آقا کریم نے حکم دیا اشرب یا ابی ہریرہ اور پی، میں نے پھر پیا تو سرکار نے مجھے تیسری بار پھر حکم دیا اشرب یا ابی ہریرہ۔ اب میں نے پینے سے پہلے عرض کیا حضور میں نے رج لیا ہے، اب مجھے مزید حکم نہیں دینا، اب میں پیتا ہوں، تیسرے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، لیکن آگے مجھے حکم نہیں دینا۔ میرے دوستو، یہ دربار عالیہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف کے یہ جو طلبہ ہیں، یاد رکھو یہ اللہ کا لشکر ہے، یاد رکھو یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان کا حق اپنے سے زیادہ ہے، مہمان کا حق اپنے سے زیادہ ہے، اور جب رسول اللہ کا مہمان ہو تو خود کی ضرورت ہے، آہو اچھا یہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہے، میرے بھائی بہت زیادہ ہے، تو یہ جملہ یاد رکھیے، یہ دینی مدارس کے طلبہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، میرے نبی بیٹھے ہوئے، میرے نبی کیا ہے بیٹھے ہوئے، جب سرکار بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے ہوئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران ہوا یہ کہ اس دوران ایک شخص آیا، اس شخص نے آ کے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام، ساتھ ہی عرض کرتا ہے حضور میرا مدینے میں رشتہ دار کوئی نہیں، میرا مدینے میں رشتہ دار کوئی نہیں، اور نہ ہی کوئی مدینے میں میرا جاننے والا ہے، مدینے میں میرا رشتہ دار بھی کوئی نہیں، مدینے میں میرا جاننے والا بھی، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا میں آپ کا مہمان ہوں۔ اب یہ مہمان وہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تو جان نہ جان میں تیرا مہمان ہوں، حضور جانتے آپ بھی نہیں مگر میں آپ کا مہمان ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو میرا مہمان ہے، ہم نے قبول کیا، بیٹھو۔ اب یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، میرے دوستو توجہ، سرکار نے اپنے گھروں میں حضور سیدہ صدیقہ بھیجا بندہ، حضرت سیدہ حفصہ کے گھر بندہ گیا، حضرت میمونہ کے گھر بندہ گیا، حضرت سیدہ زینب کے گھر بندہ گیا، حضرت سیدنا ام المساکین کے گھر بندہ گیا، مختلف ماؤں ہماری ماؤں کے گھر بندے گئے، جا کے انہوں نے پوچھا، رسول اللہ فرماتے ہیں کچھ گھر کھانے کو ہے، کچھ گھر کھانے کو ہے، جواب ملا نہیں۔ یہ جو رسول اللہ کے گھر ہے نا، ایک مصری مجھے ملا، کہنے لگا شیخ کبھی بیوت نبی میں بیٹھے؟ میں نے کہا نہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ جو ہے نا گنبد، اور وہ جو ہے گنبد، وہ جو دو ستون ہیں، اس جگہ رسول اللہ کے گھر ہوا کرتے تھے، وہ گھر جس میں رسول اللہ اس وقت کبھی کبھی دوسرے چوتھے دن رہتے تھے۔ صدقے تیرا حجرہ جس میں رسول اللہ رہتے تھے اور رہتے ہیں، رہتے تھے اور رہتے ہیں، تیرے حجرے کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائی اس کی شان کیا ہوگی؟ میرے آقا کریم کے جس جگہ گھر تھے، اگر کبھی موقع ملے اس جگہ بیٹھنے کا تو میرے بھائی آپ کو ایک نیا مزہ آئے گا کہ رسول اللہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے، اس گھر میں رہا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے آج بھی اللہ کی رحمت یہاں عجب طریقے سے ہو رہی ہے۔ اب جب پتہ چلا کہ گھروں میں کچھ نہیں ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟
جو میرے مہمان کو اپنے گھر اپنا مہمان بنا لے. تم میں سے کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ سیدنا ابی طلحہ اٹھے اور عرض کیا، یہ سورہ حشر سے وہ نکالو، سورہ حشر نکالنا. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ نکال دو. آپ اٹھے اور عرض کیا، حضور میں، میری طرف توجہ فرمائیے، میری طرف توجہ فرمائیے، میری طرف توجہ فرمائیے. آپ نے مہمان رسول کو لیا، مہمان رسول کو لیا، گھر چلے گئے. جب گھر گئے نا تو گھر جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگے، ام سلیم میں رسول اللہ کا مہمان گھر لے آیا ہوں، کچھ کھانے کا بندوبست ہے؟ عرض کرتے اللہ کے محبوب کا مہمان تو آ گیا، اللہ ہمیں برکت کرے، اللہ اس کو بھی برکت دے. لیکن ابھی طلحہ یاد رکھو صرف 2 روٹیوں کا آٹا ہے، وہ میں نے گوندھ لیا ہے. یعنی ہمارے 2 بچے ہیں، ان کو تو 1 روٹی مل جائے گی، نہ تیرے لیے کچھ کھانے کو ہے نہ میرے لیے کچھ کھانے کو ہے. گھر میں 2 روٹیوں کا آٹا ہے. کہنے لگے اچھا ایسا کرو، بچوں کو بھلا پھسلا کے گلی لا کے سوا چھڑ، ماڑی ماڑی آگ جل دی پئی، بچے نال گلاں ہوندیاں نے پئیاں، آہستہ 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 بچے سو گئے. میاں بیوی نے منصوبہ بنا لیا، جب بچے سو جائیں تو روٹیاں پکانا، روٹیاں پکا کے لے آنا، ان کو لا کے سامنے رکھ دینا، اور خود بھی ہمارے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جانا. لیکن ساتھ ہی دیا درست کرنے کے بہانے اٹھ کے جا کے دیوے کی بتی تیل میں گرا دینا، پھر تو ادھر دیا ٹھیک کرتے رہنا، اور میں اپنے مہمان، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے ساتھ بیٹھا ہوں گا، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے نا میں منہ ہلاتا رہوں گا. لو جناب حسب منصوبہ ایسا ہی ہوا. مائی صاحبہ نے روٹیاں پکائیں، مہمان بیٹھ گئے، یہ ابو طلحہ بھی بیٹھ گئے. آپ اٹھی جا کے دیا بجھا دیا، آہستہ 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 وہاں پر لگی رہیں. اشارے کے مطابق جب مہمان کھانا کھا چکا، جب مہمان نے کھانا کھا لیا تو سبحان اللہ، اس کے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے دیا جلا دیا. اب دیا جلا کے آگے مہمان سو گیا. صبح ہوئی، حسب معمول جب رسول اللہ کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے تو میرے آقا کریم کا چہرہ خوش ہو گیا. میرے آقا کریم کا چہرہ کیا ہوا؟ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ آپ کے چہرے پر خوشی نظر آتی تھی. آپ کے چہرے پر خوشی نظر آتی تھی، چہرہ کھل اٹھا. اور حضرت ابی طلحہ کو دیکھا اور فرمایا ابی طلحہ تہنیک یا ابی طلحہ، ابی طلحہ تجھے مبارک ہو. حضور کس بات کی؟ فرمایا اس بات کی کہ میرے رب نے تجھ پر اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ہے، تیری بخشش کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ یہ قرآن کی آیت مبارکہ نازل کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَسَاسَةٌ، خود بھوکے رہ کے رسول اللہ کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت ابی طلحہ نے عرض کیا حضور رب نے میرا مہمان نام لیا ہے، رب نے میرا نام لیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے رب نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے کہ یہ ابو طلحہ ہے کہ جس نے آج یہ عمل کیا ہے میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس پر راضی ہو گیا.
ابو طلحہ یہ آیا مبارکہ قرآن مجید کے پڑھتے سورہ حشر کی اور کہتے ہیں میں صدقے جاؤں اس مہمان کے کہ جس مہمان کی وجہ سے اللہ نے میرا نام قرآن میں رکھ دیا، میرا ذکر قرآن میں رکھ دیا اور اللہ نے میرا نام لیا۔ میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی اللہ کے ذکر میں آ جائیں تو رسول اللہ کے مہمانوں کے خادم ہو جائیے۔ ہم بڑے سادہ لوگ ہیں، یہ جو ہمارا ٹبر ہے نا، ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ مدرسے والوں کو ایک سال 5,000 دیتے ہیں، دوسرے سال 10,000 دیتے ہیں، تیسرے سال پتہ کیا کرتے ہیں؟ پھر 3,000 پہ آ جاتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہوتا۔ پھر 3,000 سے شروع کر کے پھر 1,000 بڑھایا، پھر 1,000 بڑھایا، پھر 1,000 بڑھایا۔ میرے بھائی یہ مکر ہے اپنے ساتھ۔ ہماری ضروریات بڑھ رہی ہیں تو ان کی بھی بڑھ رہی ہیں۔ بہرحال مجھے صرف یہ نہیں کہنا، مجھے تھوڑا آگے بڑھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں میرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہی ایمان والے، یہی قرآن کو مانتے ہیں۔ اب عالم کی شان کیا ہے؟ آج کل ہمیں ایک چیز نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ناراض نہیں ہونا، وہ یہ ہے کہ جی مڑا میٹرک ضرور کریں، میٹرک کرنا ہے، لیکن قرآن بلا کے میٹرک نہیں کرنا۔ جو میٹرک قرآن بلانے کی قیمت پر کرے ملے وہ نہیں چاہیے۔ ہم نے بچے کو بھیجا، مدرسے میں گیا، بچے نے ادھر قرآن یاد کیا، ادھر ہم پر میٹرک کا بھوت سوار ہو گیا۔ جی مدرسے نے کہا ٹھیک ہے ساڑھی جان چھٹی، ساڑھے تو بلا ٹڑی، ٹھیک ہے جی لے جاؤ۔ اگر اور سال کے بعد جائے گا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس نے سنایا ہے۔ اور میں بچے کی دستار بندی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ سنا نہ لے۔ ہماری گلیوں میں کچھ بچے ہمارے حفظ کرائے ہوئے پھرتے ہیں، صرف لوگوں کو بتانا ہی مقصد نہیں کہ حافظ ہو گیا ہے۔ مدرسے والوں نے کہا بلا ٹڑی، ٹھیک ہے لے جاؤ، سند بھی دے دی۔ اب وہ جا کے میٹرک کے پیچھے لگ گیا، 3 سالوں کے بعد میٹرک تو ہو گیا لیکن قرآن سے چھٹی۔ سن لیں، سب سے سخت جنہیں عذاب قیامت کو ہونے والا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھ کے بھلا دیا۔ اور آفت العلم نسیان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، یاد رہے، ایک ہے قرآن کا علم، اور کبھی کبھی وہ کچھ دوسرا بھی آتا ہے جسے ہم یدل بھی کہہ کے کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ قرآن پڑھ کے بلا دینا، یہ علم، یہ قرآن کی آفت ہے، اور یہ آفت بہت بری ہے۔ اور یہ وہ آفت ہے کہ جس کے نتیجے میں قیامت والے دن سب سے سخت عذاب ہوگا 2 لوگوں کو، ایک تصویریں بنانے والوں کو اور دوسرا قرآن پڑھ کے بلا دینے والوں کو۔ یہ حدیث ہے، کسی کو اچھی لگے نہ لگے مجھے نہیں پتا۔ اور قرآن پڑھ کے جس نے یاد رکھا، جو اپنی قبر میں حافظ پہنچا، جو میدان حشر میں حافظ اٹھا، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رب کے سامنے جائے گا تو رب کہے گا یا حافظ القرآن، اے قرآن کے حافظ، فقرا فرتا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔
یا حافظ القرآن یا حامل القرآن فقرا فرتا فإن منزلک الی عرف الاخر، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری جنت وہ ہے جہاں تیری جا کے والناس ختم ہوگی۔ علماء نے فرمایا جس جگہ پر جا کے اس کی والناس ختم ہوگی اس کے آگے نبیوں کی جنت ہوگی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا بین و بین النبیین درجۃ واحدہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رہے، ہاں جو جملہ سنانا چاہتا ہوں اے طلباء آپ کو، اے استادوں آپ کو، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اس جلد میں قرآن لے کر، وہ قرآن جس کو رب نے فرمایا مجھے ذرا سنا پڑھ، اور پھر پتہ ہے اللہ کیا کہے گا؟ اللہ فرمائے گا رتل کما ترتل فی الدنیا، رتل کما ترتل فی الدنیا، آج قرآن ایسے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں، ایسے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ میرے بھائی ایسا قرآن اگر بندہ سینے میں لے کے قبر میں قیامت میں پہنچ گیا، کسی وجہ سے اسے دوزخ میں ڈال دیا گیا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، آپ فرماتے ہیں دوزخ اس کو نہیں جلائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا، میرے آقا کریم دو بندے ہیں، ایک دن رات، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو ساری رات نفل پڑھتا ہے، دوسرا فرض نماز پڑھتا ہے اور بیٹھ کے قرآن پڑھانا شروع کر دیتا ہے، بیٹھ کر فقہ پڑھانی شروع کر دیتی ہے، بیٹھ کر اللہ کا دین سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ان میں سے کون بہتر ہے؟ ان میں سے کون بہتر ہے؟ ان میں سے کون اچھا ہے؟ ان دونوں کی کیا کیفیت ہے؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، وہ سارا دن عبادت، سارا دن روزہ رکھنے والا اور ساری رات عبادت کرنے والا، ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف وہ ہے فرض پڑھتا ہے، فرض کے بعد لوگوں کو فقہ پڑھا رہا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، لوگوں کو نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، قاعدہ پڑھا رہا ہے، الف با تا ثا یہ درست کرا رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے نا ہمارے مدرسین، یہ بیچارے بڑے مظلوم لوگ ہیں، یہ جو قرآن پڑھانے والے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو ہم مدارس والے ہیں نا، ان کے معاملے میں ہم کو اچھے نہیں ہیں، ہم ان کو بہت تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، 5000 بڑے ہیں اس دور میں، چلو آج کل ہم 10,000 پہ پہنچ گئے ہیں۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، کیا اس دور میں 4 بچوں والا، 4 بچے، ایک بیوی اور ایک وہ، 10,000 میں مہینہ چلتا ہے؟ جی ہم بڑا احسان کریں نا، او اسی قاری صاحب نے 10,000 روپیہ دینے ہیں اور یہ بھی نخرے کر دیں۔ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ اس لشکر کے سالار ہیں جس لشکر کے ذریعے میرا اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میں جملہ عرض کرنے والا تھا، وہ جو قاعدہ الف با تا ثا پڑھا رہا ہے نا، جو کہہ رہے پڑھ تھا، سا نہیں، سیٹی نہیں نکالنی، سیٹی اس کے بغیر پڑھنا ہے، تھا جو بار بار کہہ رہے پڑھ تھا، سیٹی کی اور زور لگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، اس عابد کے مقابلے میں اس عالم کا درجہ یوں ہے، کیسے؟ یہ نہیں فرمایا عالم کا درجہ جاہل کے مقابلے میں، نہ، عالم کا درجہ عابد کے مقابلے میں۔
مجھے انہوں نے موضوع دیا، میں نے کہا جناب ذرا دیکھنا، میں مسکین آدمی ہوں. کہنے لگے جی نہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ علم عابد کون ہے؟ سارا دن روزہ رکھے، روز رکھے، ساری رات جاگے، روز جاگے. اس کے مقابلے میں یہ الف با تا سا پڑھا کے پھر سونے والا، یہ فرض پڑھ کے پھر فقہ کا مسئلہ بتانے والا. کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی. فضل العالم علی العابد، اس کی شان عبادت والے کے مقابلے میں یوں ہے. عالم کا درجہ جاہل کے مقابلے میں. کفضلی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفضلی، جیسا کہ میری شان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے کہ محمد الرسول اللہ کا درجہ ہے. کیسے؟ کس کے مقابلے میں؟ علی ادناکم، ابو بکر نہیں، نبی نہیں، صحابہ میں بھی سے وہ لوگ ادناکم جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. تم میں سے جو ایک عام مسلمان ہے نا، اس کے مقابلے میں جو رسول اللہ کا درجہ ہے، رسول اللہ نہیں، سید الانبیاء، جو سید الانبیاء کا درجہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے عالم اور عابد میں فرق. لہذا میرے محترم بزرگوں، دوستو، یاد رہے علم کی قدر کرو، علم کی قدر کرو. اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے، عالم کا سونا، عالم کا سونا جاہل کے جاگنے سے افضل ہے. جاہل کے نماز پڑھنے سے، نفل پڑھنے سے عالم کا سونا افضل ہے. اب میں اگلا جملہ بھی عرض کرتا جاؤں گا، اور وہ یہ ہے، عالم کون ہے؟ میرے رب کے قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، عالم کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور عالم کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے. عالم کا دل اور دنیا دار کے دل میں فرق ہوتا ہے. عالم کا دل اور دنیا دار کا دل، اس میں فرق ہوتا ہے. عالم دین ہائے ہمارے ایک بزرگ تھے، 2 گھنٹے واز کیا. کتنا واز کیا؟ 2 گھنٹے واز کر چکے. لوگ جانے لگے، ابھی وہ کرسی پر بیٹھے تھے، لوگ جا رہے تھے مصافحہ کر کے. ایک بندہ آیا، رونے لگ گیا. وہ بھائی تینوں کیا ہے؟ جی میں فلانے چک تو آیا، دوروں آیا، آندیاں دیر ہو گئی ہے، مینوں پتا سی شاہ صاحب نے ہونا ہے، تو میرے آنے تک تو جلسہ ہی ختم ہو گیا. فرمایا بیٹھ جا، فرمایا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. ادھر انہوں نے الحمدللہ سے واز شروع کر دیا. پورے 2 گھنٹے واز کیا، پورے 2 گھنٹے واز کیا، اور جو واز پہلے کیا تھا وہی کیا. وہ جو تھا نا مرید خاص، وہ جوتے اٹھانے والا، کہنے لگا واہ شاہ جی تسی بھی بڑھ ہی رہے ہو، کلے بندے بتے. فرمان لگے یہ تو واز سننے آیا تھا نا، اس کا کیا قصور ہے؟ انتظامیہ نے پہلے پروگرام کر دیا، پہلے ختم ہو گیا، یا یہ لیٹ ہو گیا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. لہذا اس کو اب واز سنانا رسول اللہ کے نائب کا حق ہے. 2 گھنٹے مفت واز، 2 گھنٹے مفت، بغیر پانی پیے، صرف ایک بندے کو کہ وہ واز سننے آیا ہے.
میرے بھائی آج ہمارے تو ناک چڑھے ہی نیچے نہیں نہ ہوتے. قصور دونوں طرف سے ہے. جو نہیں مانگتا ہم اسے دیتے کچھ نہیں, اور جو مانگتا ہے وہ جو مانگے لے جائے. پھر ہمیں دیتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. 50,000 روپیہ یار ظلم نہیں ہے؟ اور کس کے پیسے؟ یہ چندے کے پیسے. چندے کے پیسے 50,000 روپیہ ہم نے دے دیے. چندے کے پیسے, رسول اللہ کی محبت کے پیسے ہم نے لوگوں سے لیے اور 2 لاکھ روپیہ ایک بندے کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے. پھر کراچی کا ٹکٹ بھیجا ہے. کیا ہے یہ؟ مجھے یاد ہے, مجھے وہ شخص یاد آتا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی شیخ الحدیث دوسرا نہیں جنا اہل سنت نے. میں بچے کو پڑھاتا تو دورے کے لیے وہاں بھیجتا, آپ پڑھاتے تو وہاں بھیجتے, تیسرا پڑھاتا تو وہاں بھیجتا. حضرت سیدی مولانا شیخ الحدیث سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جلسے پہ گئے, جلسے پہ گئے, ٹانگے پہ. کس پر؟ ٹانگے پہ. فرمایا کرتے تھے ٹانگے پہ جاؤ تو ٹانگوں پہ آنے کی امید رکھنا. کہنے لگے یہ عوام ہے بیچارے, ان کو ان میں وہ جذبہ نہیں ہے, ہیں بہت اچھے, لیکن جو ٹانگے پہ لے جاتے ہیں یہ بھی ان کی مہربانی ہے. واپسی پہ ٹانگا نہ دیں تو ناراض نہیں ہونا. ٹانگے پہ جاؤ تو ٹانگوں پہ آنے کی امید رکھنا. مجھے یہ جملے یاد ہیں. نڑوالا کے پاس ایک چک تھا, وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا بڑے عالم ہیں, آپ حضرات کی مہربانی ہے کہ آپ نے رسول اللہ کا ذکر کرنے کی یہ سعادت مجھ فقیر کو عنایت فرمائی ہے. میرے بھائیوں, آتے وقت اس نیت سے کہ یہ کچھ جیب میں ڈالے گا, وہ سلام بھی نہیں لیتے تھے. اچھا بھئی ہم نے نماز کے بعد چلے جانا ہے, اس لیے کہ میرا 7 بجے کلاس کا ٹائم ہے. 5-5, 10-10 میل وہ بوڑھا شخص پیدل چلتا. اور اس کے علم کو دیکھنے کے بعد آج کل ہمیں تو علم کی ہوا نہیں لگی. عالم وہ ہے جو مسئلے کا بدلہ کچھ نہ مانگے, جو واز کی قیمت کچھ نہ مانگے. جو مانگے وہ عالم نہیں, وہ جاہل ہے. جو مانگتا ہے وہ عالم نہیں ہے, جاہل. حلال حرام کی تمیز کرنا بڑا ضروری ہے. مانگ کے لینا حرام ہے. اور یہ بنی اسرائیل کے علماء کی تعریف ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ تم کرو گے. انہوں نے بیچا, تم بھی بیچو گے. جس کھڈ میں وہ داخل ہوئے تم بھی اس میں داخل ہونے والے ہو, میں دیکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کھڈ میں داخل ہونا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کھڈ میں داخل ہونے سے بچنا ہے. میرے بھائی اچھا ہم بلا بھی لیتے ہیں, ایسا ہم انہیں بلا بھی لیتے ہیں, 50,000 روپیہ بھی دیتے, پھر بعد میں باتیں بھی کرتے ہیں. یار کمال کر, یہاں دیو نہیں جا گلا نکل, غلط بڑی سادہ ہے.
یہاں کو بھائی نہیں دینے کنجرا تیرے نالوں کنجری نچا لگ رہی 50,000 روپیہ مانگنے گل کرو منہ تے نہیں یہ عالم کی شان نہیں تو جاہل سے بھی گیا گزرا لگتا ہے تو یہ لگتا ہے جو میں نے ایک جملہ ایسے کہہ کے چلے ہو یا کہہ دو ٹھیک ہے جی ہم نے بڑا آواز سن لیا اتنا ہی بڑا ہے اور پھر اگر دیا ہے میں آپ کو عرض کروں ادب ایک عرض کروں وہ یہ ہے اگر کچھ دیا ہے نا تو پھر اس کو اللہ کے حوالے کر دو اللہ کے رسول کے حوالے کر دو کہہ دو اللہ جی ہم نے یہ تیرے لیے دے دیا ہے ہم نے اے نبی ہم نے تیرا خادم سمجھ کے ہم نے تیرے تعلق والا سمجھ کے دے دیا ہے ہمارا ثواب تو ضائع نہ ہو ہاں یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ وہ پیسے 50,000 روپے مدرسے میں دے دیں اور کسی فقیر سے کو بلا کے اس کا تھوڑا سوال سن دیں اور کہیں کہ یہ پیسے ہم نے مولوی نے مانگے تھے یہ مدرسے کو دیے ہیں چل تو پھر کوئی فقیر تمہیں مفت باز کرنے آ جائے گا میرے دوستو عالم کی بڑی شان ہے اتنی بڑی شان سبحان اللہ میرے بھائی ہم تو سمجھے نہیں ہیں ہم پتہ ایسا کیوں کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء یہ میں نے ایک حدیث لکھی ہے کمال حدیث آج ہماری صورتحال وجب ہے حضرت کثیر بن قیس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں کنت جالسا مع ابی درداء فی جامع دمشق کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابی درداء کے پاس بیٹھا تھا ابی درداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں محدث صحابی ہیں بڑا حدیث کا علم جانتے ہیں تو ان کے پاس کہتے ہیں کہ میں دمشق میں جامع مسجد دمشق میں بیٹھا تو جاء رجل ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا قال یا ابا درداء پہلے تو اس نے لوگوں سے پوچھا ابی درداء کدھر ہے کہا وہ بیٹھے آپ کے پاس آیا آ کے کہا اے ابی درداء یا ابا درداء انی جئت من المدینہ انی جئت من المدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کہنے لگا اے ابی درداء میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں میں دمشق آیا ہوں مدینہ رسول سے اور آیا کیوں ہوں آیا اس لیے ہوں بلغنی انکا تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجہ یہ کہنے لگا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو ڈائریکٹ آپ نے اپنے کانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ما جئت لحاجہ اس کے علاوہ یہاں آنے کا میرا اور کوئی مقصد غور فرماؤ مدینہ رسول سے ایک بندہ پیدل چلے دمشق جائے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لیے یہ ہے محبت رسول لہذا مجھے آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے وہ حدیث بیان کر دیں تاکہ دیگر کام کرنے سے پہلے کھانے سے پہلے پینے سے پہلے میں جس مقصد کا آیا ہوں میرا وہ مقصد پورا ہو جائے ہم تو عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں تو پہلے رجتے ہیں نا جی ذرا رج لئیے پھر چلنے ہیں لیکن یہ بندہ سیدھا آپ کے پاس کہا باقی باتیں بعد میں کروں گا کھاؤں گا بعد میں پہلے مجھے وہ حدیث سنا دے سنیے حدیث قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہوں نے فرمایا حضرت ابی درداء نے کہ میں نے سمعت اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا یقول رسول اللہ فرما رہے تھے ابو درداء کے کان سن رہے تھے اب کیا فرمایا سنو من سلک طریقا یطلب فیہ علما جو بندہ اس رستے چلے جس رستے چل کے وہ علم دین حاصل کرے
علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے وہ ٹوڈا شریف آئے یا جائے، علم سیکھنے کے لیے وہ جلال پور جائے یا آئے، علم سیکھنے کے لیے وہ گجرات جائے یا آئے، جو اس رستے چلا کہ جس رستے میں چلنے سے اس کا مقصد العلم حاصل کرنا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ جنت کا ارادہ لے کے نہیں بھی نکلا، اگر وہ اللہ کی رضا کا ارادہ لے کر نہیں بھی نکلا، جنت اس کے تصور میں نہیں ہے، صرف ضرب یضرب پڑھنے کے لیے گیا، صرف قال اللہ اور قال الرسول پڑھنے کے لیے گیا، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ اس کو جنت کے رستے پہ چلا دے گا۔ یہ تو ایسے ہی جا رہا تھا، لیکن اس کے ایسے ہی آنے جانے میں وہ مزہ، وہ بات جو اللہ چاہتا ہے وہ اسے عطا کر دے گا، یعنی اس کا یہ رستہ اللہ جنت کا رستہ بنا دے گا۔ اگلا جملہ سنیے، ذرا توجہ فرمائیے۔ اگر بچوں کو باتیں زیادہ آ گئی ہیں دوبارہ چلے جائیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبٍ لِلْعِلْمِ۔ یہ جو لشکر ہے نا میرے اللہ کا بڑی شان، میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے اپنے پر طالب علموں کے پاؤں کے تلے بچھاتے ہیں، کیوں؟ رضا طالب العلم، تاکہ یہ علم کا رستہ، علم حاصل کرنے والا ان پہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے رحمت والے پر ان کے پاؤں کے تلے بچھاتے ہیں، کیوں؟ رضا طالب العلم، تاکہ یہ علم کا طالب علم ان پہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وَإِنَّ الْعَالِمَ، کون ہے عالم؟ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ عالم دین کے لیے زمین کی ہر شے، زمین کی ہر شے اور آسمان کی ہر شے، آسمان کے ستارے، آسمان کے سیارے، فرشتے، زمین کی ہر شے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ریت، یہ دیگر ذرات، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے دین کا واز کر کے آ رہا ہے، اس کے درجے بلند کر دے، یا اللہ یہ تیرے دین کی باتیں کر کے آ رہا ہے، اس کو بخش دے۔ ہن میں پوچھا ایتھے گل سنا، ساری زمین دی مخلوق دی دعا بہتر ہے کہ 50,000 روپیہ؟ کسی کی کھوپڑی میں بات نہ آئے تو نہ آئے، ساری زمین کی مخلوق، ساری آسمان کی مخلوق اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ یہ تو ظاہر مخلوق تھی، حضور نے اس جملے کو تھوڑا مزید کھول دیا، فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، مچھلیاں پانی میں، مچھلیاں پانی میں، مچھلیاں پانی میں، چیونٹیاں بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، چیونٹیاں بلوں میں، کیڑیاں اپنی کھڈاں چ، مچھیاں پانی چ، یا اللہ آواز کرنے گیا سید فضل کر دے، یا اللہ دے درجے بلند کر دے، یا اللہ دی شان ودا دے۔ وَإِنَّ الْفَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، فرمایا عالم کا درجہ عبادت گزار کے مقابلے میں کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، فرمایا اس کی شان یہ ہے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے دیگر ستاروں کے مقابلے میں، یہ اس کا درجہ ہے۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اب یہ ہے وہ جملہ حدیث کا، عالم میرا وارث ہے،
میرے بھائی بھوکے زندگی کٹ جائے، جاتے ہوئے گھر سے کفن بھی نہ ملے، سودا سستا ہے کہ رسول اللہ تجھے کہہ دیں کہ تو میرا وارث ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک عالم دین، میرے نبی نے فرمایا میرا وارث، میرا وارث، میرا وارث ہے۔ یہ مصلی والا ہے، واہ مصلی والے، تیری شان پہ قربان، تیری عظمت پہ نثار۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے مصلی والا، یہ میرے مصلی پہ کھڑا ہونے والا، اوہ لوگوں سن لو، یہ میرا وارث ہے، یہ میرا وارث ہے۔ یار رسول اللہ کہہ دیں یہ میرا لگتا ہے اور میرا وارث لگتا ہے، یہ میرا وارث ہے۔ میرے دوستو، اس انعام پر مر مٹ جانا، اور دل چاہتا ہے کہ تیرے نام پر مٹاؤ، مجھے کیا غرض نشاست، اے آقا کریم بس تیرا یہ کہہ دینا مجھ جیسے نکمے کے لیے یہ کافی ہے۔ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو انبیاء ہوتے ہیں وہ دنیا میں نہ درم چھوڑتے ہیں نہ دینار چھوڑتے ہیں، جو وہ درم و دینار چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما ورث العلم، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، انبیاء کی وراثت قرآن ہے، میرے نبی کی وراثت قرآن ہے، میرے نبی کی وراثت حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے زیادہ سرمایہ لینا ہے وہ قرآن کو یاد کر لو، جس نے میرا نبی فرما رہے ہیں جس نے میرا سرمایہ زیادہ حاصل کرنا ہے، میری جائیداد سے زیادہ حصہ لینا ہے، وہ قرآن کو یاد کر لو، وہ بخاری کو یاد کر لو، وہ مسلم کو یاد کر لو، وہ حدیث کی کتابوں کو یاد کر لو۔ جتنا زیادہ من اخذ بحظ وافر، جتنا قرآن و حدیث کسی کو زیادہ یاد ہوگا، جتنے مسئلے زیادہ یاد ہوں گے، اتنا اس کو میری وراثت زیادہ ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بچوں کو حفاظ کو، استادوں کو، انتظامیہ کو آخر میں یہ حدیث سناتا جاؤں۔ حضرت ابن مسعود، ہم جو ہے نا حنفی، حضرت ابن مسعود کے مقلد ہیں۔ عن ابن مسعود قال رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عبدا، یہ حدیث مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے، اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے، ہرا بھرا رکھے۔ کس بندے کو؟ آپ دیکھیں گے میرا اللہ عالم کو پگڑی بھی اچھی دے گا، کپڑے بھی اچھے دے گا، کھانے کو بھی اچھا دے گا، الحمدللہ صحت بھی ٹھیک ہوگی، کوئی اور کی چاہیے دے اے باقی تو لوگوں دا۔ نظر اللہ عبدا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے۔ کس کو؟ سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، جس نے میرے مقالات کو، میری باتوں کو سنا، میری باتوں کو سنا، پھر کیا کیا؟ فحفظها، پھر انہیں یاد رکھا۔ ایک ہوتا ہے چیز کو سن لینا بھلا دینا، جامی کہتے ہیں مہر چے خاندان میں جو پڑھتا ہوں بھلا دیتا ہوں، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کھلے، جو سنتا ہوں جو پڑھتا ہوں بھلا دیتا ہوں سوائے یار کی باتوں کے کہ ان کا میں تکرار کرتا رہتا ہوں۔ ایسے ہی میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے میری باتوں کو سنا پھر فحفظها، پھر انہیں یاد رکھا، ووعاها، پھر انہیں بیان کیا۔
وَأَدَاهَا، پھر انہیں تکرار کیا، کبھی ادھر بیان کیا، کبھی ادھر بیان کیا، کبھی ادھر بیان کیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے۔ میرے دوستو، آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ یاد رکھو، عالم کی عزت کرنا یوں ہے جیسے نبی کی عزت کرنا ہے، کیونکہ عالم کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ ہے تو کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا وارث ہے۔ ہم اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا رسول اللہ سے تعلق ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علماء کے پاس بیٹھنا میرے پاس بیٹھنا، ان کی زیارت میری زیارت ہے، ان پر خرچ مجھ پر خرچ ہے، یہ طلباء پر خرچ رسول اللہ کے مہمانوں پر خرچ ہے، رسول اللہ کے مہمانوں پر خرچ ہے۔ میرے بھائی کوشش کریں اس طرف دھیان دیں، اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ علامہ صاحب، میں ایک سکول کا استاد ہوں۔ ایک دفعہ مجھے ایک دارالعلوم میں جانے کا اتفاق ہوا، تو دارالعلوم کے بچے کھیل رہے تھے، ان کے پرنسپل استاد گھر کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے بچوں کو تعارف کرایا، ایک استاد ہوں، تو ان میں سے چند بچوں نے میرا مذاق اڑایا۔ اچانک ان کے استاد آ گئے۔ میں نے ان کے استاد سے یہ شکایت کی، تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ ان کے استاد نہیں ہیں، اس لیے آپ کا ادب ان پر واجب نہیں ہے، ذرا مہربانی فرما کے توجہ، تھوڑی سی توجہ۔ سوال آپ نے سن لیا، یاد رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ماسٹر جی بات یہ ہے، میں نے عرض کیا ہماری یہ پرابلم ہے کہ ہم نے انٹرینڈ ٹیچر، میں قبول کرتا ہوں، ہم نے یا جی ذرا چپ کر جاؤ تو تھوڑی مہربانی، ہم نے انٹرین ٹیچر، ہم نے غیر تربیت یافتہ طبقہ، حتیٰ کہ ایسا بھی ہے ہمارا بچہ ابھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی داڑھی اگتی ہے تو ہم ہی میں سے ایک بندہ اسے کہتے ہیں تینوں میں استاد لا لاؤں، وہ ابھی شاگرد بھی نہیں ہے بیچارہ۔ تو جو شاگرد نہیں ہے وہ استادی کے آداب وجہ نہیں لائے گا، لہٰذا یہ ان حضرات کی، یہ اس شخص کی یہ جو جملے ہیں یہ انٹرینڈ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جی آپ ان کے استاد نہیں ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے، جو شخص من لم یرحم صغیرنا، کوئی بھی ہو، جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور چھوٹوں کو حضور نے کیا فرمایا؟ صغیرنا، ہمارے بچے۔ کوئی بھی بڑا ہے، وہ استاد ہے، وہ عالم ہے، وہ چودھری ہے، وہ دکاندار ہے، کوئی بھی بڑا جو ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتے، اور کوئی بھی چھوٹا، وہ میرا بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے، وہ بچہ جو اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتی۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، اور ہر وہ چھوٹا جو اپنے سے بڑے کی توقیر نہیں کرتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، لیس منا، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ اللہ کریم ہمیں یہ انٹرینڈ طبقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مجھے قاری بشیر صاحب کو ایسے کسی اور بوڑھا جو آدمی ہو گیا ہے اسے اگر کوئی کہے گا بھئی ہم تجھے استاد رکھتے ہیں تو وہ کہے گا بھائی میرا تو 25,000 روپے سے کم خرچہ نہیں چلتا، بچے یہی ہیں وہ ہے۔ اب وہ شخص ہے اس چکر میں کہ اسے 5,000 روپے کا استاد ملے، تو 5,000 کا وہی ہوگا جس کے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تجربہ ہے، نہ عقل ہے۔ اب وہ جب ہوگا تو وہ ایسا ہی پڑھائے گا اور ایسا ہی ہمیں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ادھر 2-4 پرچیاں اور ہیں۔ میرا موضوع تو نامکمل ہی رہا ہے، بہرحال قرآن کے حقوق ایک بار پھر بیان کریں۔ قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، صحیح پڑھنا، صحیح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ قرآن پڑھ کر بندہ بھول جائے تو اللہ سے معافی مانگے تو کیا معافی مل جائے گی؟ ہاں، جب وہ قرآن پڑھ کے بھول جائے تو اب اس کو پڑھے۔ یعنی اگر میں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو میں آپ کے پاس جا کے کہوں گا بھائی جان آپ مجھے تھپڑ مار لیں، آپ کہتے ہیں میں نے معاف کیا، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ موجود نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے دعائے بخشش کروں گا تو اس سے معاملہ چل جائے گا۔ اگر وہ زندہ ہے، قرآن پڑھ کے بھول گیا ہے، تو اب اس کو وہ محنت کرے، کوشش کرے، پڑھے، یاد کرے اور اللہ سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ اسے ضرور معاف کریں گے۔ میں سعودی عرب کام کے لیے جانے سے انکار کیا، کیسا ہے؟ بدقسمتی ہے تو وضاحت کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ سعودی عرب جب بھی جاؤں اگلا لفظ میرے کو پڑھا نہیں جاندہ پیا، سونے کے گھر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے، مجھے رات میں ادھر ایک گاؤں میں رات گیا تھا، واپس جا رہا تھا تو 1 بجے کے قریب ہم سڑک سے گزر رہے تھے تو مجھے میرے بیٹے کا فون آیا، وہ ادھر وہ کیا نام ہے طائف میں ہوتا ہے، کہنے لگا جی کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، احرام باندھنے کے لیے یہاں پہ رکا ہوں، تو میں نے کہا آپ سے اجازت لے لوں اور سلام کر لوں۔ میں نے کہا اچھا اللہ قبول فرمائے، جاؤ۔ آگے کیا ارادہ ہے؟ جی کل انشاءاللہ عمرہ کروں گا، 1 دن یہاں رہوں گا، تو اگلی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کے لیے جاؤں گا۔ تو میرے بھائی یہ کتنی سعادت ہے، یعنی اس نے یہ 1.5 مہینہ پہلے بھی حضور کی بارگاہ میں، پھر اللہ کے گھر میں حاضری بھی ہوئی تھوڑے سے پیسوں میں۔ ہمارا تو یہاں پر بہت زیادہ پیسے لگیں گے، لیکن وہ 300-400 ریال میں دونوں کام ان کے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر بندہ وہاں جاتا ہے تو وہاں جا کر اوریجنل طریقے سے جائے، اوریجنل طریقے سے رہے، تو یہ تو اس کا انعام ہے کہ اللہ کریم یہ اسے مفت میں دے رہا ہے۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا سردیوں کے روزے مالے غنیمت ہیں، سردیوں کے روزے مالے غنیمت ہیں، ایسے ہی سعودی عرب جانے والے کا یہ جو حج عمرہ ہے یہ تو اس کے لیے مال غنیمت ہے۔ اور یہ میرا بیٹا جب گیا تو مجھے اس نے بتایا 2-4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے، جی آج ہم نے حج، پہلے انہوں نے حج کیا، تو جب حج کیا تو میں نے انہیں کہا بیٹا وہ جو آپ پیسے یہاں سے خرچ کے گئے تھے نا وہ مجھے پہنچ گئے، آپ نے حج کر لیا ہے، آپ کا حج عمرہ ہونے، وہ پیسے جو یہاں سے آپ کا خرچہ تھا وہ ختم ہو گئے ہیں، اب سارے کا سارا منافع ہے۔ تو آپ جب جاتے ہیں وہاں جائیں گے تو سرکار کی بارگاہ میں سلام ہو جائے گا، اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے گی، حج ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، تو باقی سارا مال غنیمت ہے، جانا چاہیے، یہ انکار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ پھر ہمارے ملک کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، حلال روزی کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا کتنا کمال ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ایک دن سلام کیا، سلام لیتے لیتے ہاتھ ملاتے ملاتے ایک بندے نے جب ہاتھ ملایا نا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ حضور کے ہاتھ ایسے تھے جیسے اٹک گئے، بہت ہی کھروا سے۔ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا کھروا کھردرا ہاتھ پکڑا، دیکھا تو پکڑ لیا، پکڑ کے اسے فرمایا یار یہ سارے لوگوں سے
تیرے ہاتھ زیادہ ہی کھردرے ہیں، زیادہ کھورے نے، سبب کیے۔ کہنے لگا حضور یہ میں پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں، سخت مزدوری ہے، اس لیے میرے ہاتھ زیادہ کھردرے ہو۔ پتہ سرکار نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، میرے آقا کریم نے وہ کھردرا ہاتھ ہتھیلی کی طرف سے چوما۔ سرکار نے اس ہاتھ کو، اس مزدور کے ہاتھ کو، اس کھورے ہاتھ کو چوما، چوم کے پھر اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں، پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ کی مزدوری کرنے والا قاسب اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ تو میرے بھائی اگر محنت کے لیے کچھ ملتا ہے تو یہاں تو مزدوری بھی آج ہمارے ملک میں ایسے ہی ہے، اگر ملتی ہے تو ضرور جائیے، ضرور کیجئے، اور یہ جو انکار کیا ہے اس سے توبہ کیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد بعدد علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ یہ معتکفین کی برکت سے میرے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی مشکلات آسان فرما، ہم سب کی دین و دنیا بہتر فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں دین کے طلباء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے ہمیں اپنے بزرگوں کی، بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے آقا کریم کا یہ ارشاد یاد رکھیے کہ سرکار نے فرمایا بوڑھے کی عزت کرنا ایسا ہے جیسے رب کی عزت کی ہے۔ ان من اجلال اللہ ہے، یہ اللہ کی عزت میں سے عزت ہے کہ بندہ بوڑھے کو سلام کرے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب قرضداروں کے سارے قرضے دور فرما، جاہلوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ کریم علماء کو علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے ہم سب پہ راضی ہو جا، ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری بار بار ہر سال نصیب فرما۔ یا اللہ کریم یہ ساتھی، یہ انتظامیہ، ان کی کوشش کو قبول فرما۔ یا اللہ کریم یہ سلسلہ تا قیامت جاری رکھ۔ یا اللہ کریم ہم سب کی اس خدمت کو قبول فرما، ہم سب پہ راضی ہو جا، ہمارا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق مضبوط رکھ۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذنا ولمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والاموات یا غافر الذنوب والخطیئات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ کریم بزرگان ڈھوڈا شریف کو برکتیں عطا فرما، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ کریم ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ کریم ان کی برکت سے متعلقین پر فضل فرما، ہم سب کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو حرمین طیبین کی بار بار ہر سال حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا مریضا الا شفیتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا محمد وعلى آلہ وسلم۔